آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، یعنی جو گناہ کر کے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں. جیسے طامہ نے چوری کی، ایک گناہ کیا، پھر وہ زرہ آٹے کی بوری میں ڈال کر یہودی کے گھر میں چھپا دی، پھر وہ زرہ پکڑی گئی، وہ آٹے کی بوری پکڑی گئی، تو اس نے انکار کر دیا اور جھوٹی قسم کھا لی. اور پھر اس طامہ کے قبیلے والے بنی ظفر وہ اس کے حمایتی ہو گئے. تو جس شخص نے اپنی جان کو خیانت میں ڈالا، جس نے گناہ کیے، اس کی طرف سے وہ جھگڑنے لگے، اس کی طرفداری کرنے لگے، اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہودی کو بدنام کریں گے تاکہ ہمارا قبیلہ بدنام نہ ہو، اور انہوں نے یہودی کو چور کہہ دیا، اس پر جھوٹا الزام لگایا. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ کسی بڑے دغاباز گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے. یعنی لوگوں سے تو وہ حیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے چوری کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے. وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. جو رب ان کے پاس ہے، اللہ ان کے پاس ہے، ان کا حال اللہ جانتا ہے. اللہ پر ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا، پھر بھی اللہ سے حیا نہیں کرتے. لوگوں کی تو بڑی فکر ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے. غلط باتوں کا جب وہ منصوبہ بناتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، پھر بھی غلط منصوبے بناتے ہوئے وہ اللہ سے شرم نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے. اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے انتہائی عبرت ہے. آج ہم اپنے خاندان کے کسی فرد کی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ غلطی پر ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. حق جہاں بولنا ضروری ہو وہاں انسان حق بات نہ کہے. حدیث پاک میں اس کو گونگا شیطان کہا گیا، تو گونگے شیطان بن جاتے ہیں، اپنے لوگوں کی طرفداری کرتے ہیں اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں. یہاں دیکھیں، طامہ کے قبیلے والوں نے طامہ کی حمایت کی اور گناہ میں اس کا ساتھ دیا. تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان کی مذمت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے. ہم صرف اتنا کر لیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، باطل کا ہم ساتھ نہ دیں. صرف اتنا بھی کر لیں تو معاشرے سے بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. ہا انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں، تو ان کی طرف سے تم جھگڑے. فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن. ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا وکیل ہوگا. اے طامہ کی قوم، تم نے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا، بتاؤ قیامت کے میدان میں تم اللہ سے جھگڑا کیسے کرو گے. وہاں یہ بھی مجرم بن کر حاضر ہوگا، تم بھی ہوگے. اس لیے سچی پکی توبہ کرو. تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں. آج ہم کسی کی طرفداری کر کے، اس کے لیے جھگڑا کر کے سامنے والے کو زیر بھی کر دیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا کر
لوگوں کو چپ بھی کرا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، وہ تو ہر معاملے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برائی کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے، جو صغیرہ گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش چاہے، اللہ سے استغفار کرے، معافی مانگے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، یعنی اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا کہ گناہ کو انسان گناہ سمجھے، اس کی غلط تعویلیں نہ کرے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کیا کریں، مجبوری ہے، معاشرے میں جینے کے لیے کرنا پڑتا ہے، سچ سے کاروبار ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں نہ کرے، بلکہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو، دل میں شرم محسوس کرے کہ یہ میں نے کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ عزم کرے، یہ پختہ ارادہ کرے کہ اے مالک اب میں کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ گناہ سے سچی پکی توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی، دنیا میں بھی وہ برکتیں پائے گا، قبر و آخرت میں بھی سکون پائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن یکسب اثما، اور جو گناہ کمائے، گناہ کرے، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، یعنی گناہ کرنے کا نقصان خود اسے ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، اللہ علم و حکمت والا ہے، کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا۔ انسان کو جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دوسرے کو گناہ کی ترغیب دے تو اس ترغیب دینے کی بھی سزا ہے، اور اس کے ترغیب دینے پر کوئی دوسرا گناہ کرے گا تو دوسرا جو گناہ کرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا ترغیب دینے والے کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے، گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جائے، ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے، اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے، جس طرح یہاں کیا گیا کہ چوری تاما نے کی اور تاما کی قوم نے چوری کا الزام کسی اور پہ لگا دیا، فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں بہتان کا اتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ خود گناہ کر کے، خود برائی کر کے اس کا الزام دوسرے پہ لگا دے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے، جو برائیاں ہمیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سے ساری برائیاں دور فرمائے۔ سورۃ النساء کا 16واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن منور فرمائے۔